یہ چند روز ہوئے ہیں میں نے سنا ہے ایک بات کو، پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کا جی۔ ایک گھرانہ ہے جنہوں نے اپنی بیٹیاں لاہور میں بیاہی ہوئی ہیں اور بہو بھی لاہور سے بیاہ کر کے اپنے گھر میں وہ لائے ہیں۔ یہ گوجرانوالا کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ محرم کا چاند شروع ہونے سے پہلے پروگرام بنا کر تو جو لاہور والوں کی بیٹی ادھر ہے اس کو وہ لے گئے ہیں، لاہور والی جو بیٹیاں ہیں وہ ادھر آ گئی ہیں جو لاہور بیاہی ہوئی ہیں، اور جو یہاں بیاہی ہوئی ہیں لاہور سے تو وہ لاہور چلی گئی ہیں۔ تو کیا ہے جی محرم کے 10 دنوں میں لاہور میں رواج ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی، اس وجہ سے یہ کام کیا۔ تو میں نے سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ کہاں تک یہ قوم جو ہے یہ آہستہ آہستہ شیعہ مذہب کے اندر گھستی چلی جا رہی ہے۔ یہ خالص شیعہ مذہب کا مسئلہ ہے اور یہ فرع ہے، یہ مسئلہ غم کی اور ماتم کی، اور قسم قسم کی وہ گڑنتے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اس میں میاں بیوی آپس میں مل لیں تو اس سے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا خرابی ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں میری گزارش ہے، ہاں تو یہ بعض علاقوں میں یہ بھی رواج ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں لوگ چارپائیاں الٹی بچھا لیتے ہیں، پائے ان کے آسمان کی طرف اور فرش زمین کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاں سے بنی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر لیٹتے ہیں، اور محرم کے دنوں میں وہ چارپائی سیدھی رکھ کے اس کے اوپر سونا وہ جائز نہیں سمجھتے۔ یہ ساری خرافات جو ہیں یہ ماتمی حضرات کی ہیں، شرع شریف کے اندر ان باتوں کی قطعاً کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ شادی بیاہ کا معاملہ کچھ اور ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں، وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ روٹین کے مطابق جس طرح میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے پہلے، اسی طرح ان دنوں کے اندر گزرتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ محرم شریف ہے اور یہ غم کا مہینہ ہے، خاص طور پر پہلے 10 دن جو ہیں یہ غم کے دن ہیں، تو غم کے دنوں کے اندر اس قسم کے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غم کا اصول جو حدیث پاک کی کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے، تقریباً 1 درجن صحابہ کرام اور امہات المومنین بھی اس میں ہیں 2-3، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 ایام الا اللاتی توفی عنہا زوجہا فانہا تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ۔ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت کا نام کیوں لیا؟ اس لیے نام لیا کہ اس زمانے کے اندر یہ سوگ اور غم وغیرہ کے جو کرتب ہیں یہ عورتیں کرتی تھیں، مرد نہیں کرتے تھے، عورتیں کرتی تھیں، لہذا عورت کا نام لے لیا، حالانکہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی ہے۔ فرمایا وہ عورت جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی بھی فوت ہونے والے کا سوگ 3 روز کے بعد منائے۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد 3 روز تک سوگ کے دن ہیں، یہ شرع شریف نے مقرر فرمائے ہیں، اور سوگ بھی جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ سوگ نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے جمعہ کی تقریر کے اندر بھی میں نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مغموم ہو جانا دل سے اور آنکھوں سے رو لینا، یا زبان سے کچھ اس غم کے حوالے سے کوئی جائز باتیں نکال لینا۔ اسی طرح اس کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی اضافہ کر دوں کہ
صفائی کے لیے نہانا دھونا، میک اپ کرنا اور آنکھوں میں سرما لگانا، چمکدار اور قیمتی لباس جو ہے وہ خاص طور سے پہننا، اسپیشل جو خوشی کے موقع پر پہنے جاتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو 3 روز ہیں وفات کے بعد، ان دنوں میں یہ کام چھوڑ دینے ضروری ہیں۔ باقی ان کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ شرعی سوگ کے اندر ہرگز داخل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، مگر وہ عورت، جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ اپنے شوہر کی عدت اور اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 روز تک وہ منائے گی، بس اس کے علاوہ کوئی بھی فوت ہونے والا فوت ہو جائے تو 3 روز تک اس کا غم منانا ہے، 3 روز تک سوگ کرنا ہے، 3 روز کے بعد پھر قیامت تک کبھی بھی حلال نہیں۔ اسی کو شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا، چنانچہ کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ شیعہ مذہب کی مستند جو 4 بنیادی کتابیں ہیں، ان 4 بنیادی کتابوں میں سے یہ کتاب نمبر 2 ہے، من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یحد احد فوق احد الا 3 ایام، کہ کوئی شخص بھی کسی مرنے والے شخص پر 3 روز سے زائد غم نہ منائے۔ 3 روز کے اندر غم منانا ہے اور اس کے بعد غم نہیں۔ پھر اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ جس دن اس نے وفات پائی تو مثلا وہ جمعہ کا دن تھا، یا وہ فرض کر لیں کوئی تاریخ مقرر کر لیں کہ فلاں تاریخ تھی، تو جب تاریخ دوبارہ سال گزرنے کے بعد واپس آئے گی تو تب پھر 3 دن غم منانا ہوگا۔ یہ نہیں، صرف ایک ہی مرتبہ، ایک فوت شدہ آدمی کا سوگ صرف ایک ہی بار ہے، اور وہ تازہ دم جس وقت وہ وفات پائے تو اس کی وفات کے بعد 3 روز تک، اس کے بعد قیامت تک کبھی بھی وہ دن اگر تاریخ میں 1000 بار بھی آئے گھوم کر تو یہ سوگ منانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تعلیمات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعلیمات۔